باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث میراث کے بارے میں چل رہی ہے اور میراث کے دوسرے نمبر گروہ کے بارے میں حصہ اول ہم نے قبلی درس میں دیا اور ابھی ہے دوسرے گروہ کے بارے میں حصہ دو۔ فرماتے ہیں اگر متوفی کا وارث فقط دادا یا فقط دادی یا فقط نانا یا فقط نانی ہو تو متوفی کا مال تمام مال اسے ملے گا، اور اگر متوفی کا دادا یا نانا موجود ہو تو اس کے باپ متوفی کے پردادا یا پرنانا کو ترکہ نہیں ملتا، اور اگر متوفی کے وارث فقط اس کے دادا دادی ہوں تو مال کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، جن میں سے 2 حصے دادا کو اور 1 حصہ دادی کو ملتا ہے، اور اگر وہ نانا اور نانی ہو تو مال کو برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر متوفی کے وارث صرف 1 دادا یا 1 دادی اور 1 نانا یا نانی ہو تو مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے 2 حصے دادا یا دادی کو ملیں گے اور 1 حصہ نانا یا نانی کو ملے گا۔ اگر متوفی کے وارث دادا اور دادی اور نانا اور نانی ہو تو مال کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، جن میں سے 1 حصہ نانا اور نانی آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں، اور باقی 2 حصے دادا اور دادی کو ملتے ہیں، جن میں دادا کا حصہ دادی سے دگنا ہوتا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر متوفی کے وارث فقط اس کی بیوی ہو اور دادا دادی اور نانا نانی ہو تو بیوی اپنا حساب اس تفصیل کے مطابق لیتی ہے جو بعد میں بیان ہوگی، اور اصل مال کے 3 حصوں میں سے 1 حصہ نانا اور نانی کو ملتا ہے جو آپس میں برابر برابر تقسیم کرتے ہیں، اور باقی ماندہ بیوی اور نانا نانی کے بعد جو کچھ بچے دادا اور دادی کو ملتا ہے، جس میں سے دادا دادی کے مقابلے میں دگنا لیتا ہے، دادا جو ہے دادی کے مقابلے۔ اچھا، اگر متوفیہ کے وارث اس کا شوہر اور دادا یا نانا اور دادی یا نانی ہو تو شوہر کو نصف مال ملتا ہے، اور دادا نانا اور دادی کو نانی ان احکام کے مطابق ترکہ پاتے ہیں جن کا ذکر گزشتہ مسائل میں ہو چکا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں بھائی یا بہن یا بھائیوں یا بہنوں کے ساتھ دادا دادی نانا نانی داداؤں دادیوں یا ناناؤں یا نانیوں کے اجتماع کی چند صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ نانا یا نانی اور بھائی یا بہن سب ماں کی طرف سے ہوں، اس صورت میں مال ان کے درمیان مساوی طور پر تقسیم ہو جاتا ہے، اگرچہ بعض مذکر اور بعض مؤنث ہوں۔ دوسری، دادا یا دادی کے ساتھ بھائی یا بہن باپ کی طرف سے ہوں، اس صورت میں بھی ان کے مابین مال مساوی طور پر تقسیم ہوتا ہے، بشرطی کہ وہ سب مرد ہوں یا سب عورتیں ہوں، اور اگر مختلف مرد اور عورتیں ہوں تو پھر ہر مرد ہر عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ لیتا ہے۔ تیسرا جو صورت ہے تیسری، دادا یا دادی کے ساتھ سگے بھائی یا سگے بہن ماں اور باپ کی طرف سے ہو، اس صورت میں بھی وہی حکم ہے جو گزشتہ صورت میں ہے، اور یہ جاننا چاہیے کہ اگر متوفی کے پدری بھائی یا بہن سگے بھائی یا بہن کے ساتھ جمع ہو جائیں تو صرف پدری بھائی یا بہن میراث نہیں پاتے۔ چوتھی صورت، دادے یا دادیاں اور نانے یا نانیاں ہوں یا دونوں ہوں، خواہ وہ سب کے سب مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مختلف ہوں، اور اسی طرح سگے بھائی یا بہنیں ہوں یا دونوں ہوں، تو اس صورت میں جو مادری رشتہ دار بھائی بہن اور نانے نانیاں ہوں تو ترکے میں ان کا 1/3 حصہ ہے، اور ان کے درمیان خواہ مرد ہوں یا عورتیں برابر تقسیم ہو جاتا ہے۔
اور ان میں سے جو پدری رشتہ دار ہیں ان کا حصہ 2/3 ہے، جس میں سے ہر مرد کو ہر عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ ملتا ہے۔ اگر سب مرد یا سب عورتیں ہوں تو پھر وہ ترکہ ان میں برابر برابر تقسیم ہو جاتا ہے۔ 5ویں صورت، دادا یا دادی ماں کی طرف سے بھائی یا بہن کے ساتھ جمع ہو جائیں۔ اس صورت میں اگر بہن یا بھائی بالفرض ایک ہو تو اسے مال کا 6واں حصہ ملتا ہے، اور اگر کئی ہوں تو 3واں حصہ ان کے درمیان برابر برابر تقسیم ہو جاتا ہے۔ جو باقی بچے دادا یا دادی کا مال ہے، اور اگر دادا اور دادی دونوں ہوں تو دادا کو دادی کے مقابلے میں دگنا حصہ ملتا ہے۔ اچھا، 6ویں صورت، نانا یا نانی باپ کی طرف سے بھائی یا بھائیوں کے ساتھ جمع ہو جائیں۔ اس صورت میں نانا یا نانی کا 3واں حصہ اگر دونوں ہوں تو یہی 3واں حصہ دونوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا، اور 2/3 بھائی اور بھائیوں کا حصہ ہے۔ اگر اس نانا یا نانی کے ساتھ باپ کی طرف سے بہن ہو اور ایک ہی ہو تو وہ آدھا حصہ لیتی ہے، اور اگر کئی بہنیں ہوں تو 2/3 لیتے ہیں۔ ہر صورت میں نانا یا نانی کا حصہ 1/3 ہے۔ اس بنا پر اگر بہن ایک ہی ہو، 6واں حصہ ترکے کے سے بچا ہوا ہے، اور یا کہ بہن کو دیا جائے، یا بہن اور نانا یا نانی کے درمیان تقسیم کیا جائے، تو اس کے بارے میں احتیاط واجب ہے کہ مصالحت کی جائے۔ اچھا، 7ویں صورت، دادا یا دادیاں ہوں اور نانا یا نانیاں ہوں، ان کے ساتھ پدری بھائی یا بہن ہو، خواہ وہ ایک ہی ہوں یا کئی ہوں۔ صورت میں نانا یا نانی کا ایک حصہ 1/3 ہے، اور اگر وہ زیادہ ہوں تو ان کے مابین مساوی طور پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بعضی مرد اور بعضی عورتیں ہوں، اور باقی ماندہ 2/3 دادے یا دادی پدری بھائی یا بہن کا ہے، اور مرد عورت سے دگنا حصہ لیتا ہے۔ اگر ان دادوں، نانوں اور دادیوں یا نانیوں کے ساتھ مادری بھائی یا بہن ہو تو نانا یا نانی کا حصہ مادری بھائی یا بہن کے ساتھ 1/3 ہے، جو ان کے درمیان برابر برابر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بعضی مرد اور بعضی عورتیں ہوں، یا دادا یا دادیاں کا حصہ 2/3 ہے، اور دادا یا دادی دونوں ہوں تو دادا دادی سے دگنا حصہ لیتا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں 8ویں صورت، بھائی یا بہنیں ہوں جن میں سے کچھ پدری اور کچھ مادری ہو، ان کے ساتھ دادا یا دادی ہو۔ اس صورت میں اگر مادری بھائی یا بہن ایک ہو تو ترکے میں اس کا 6واں حصہ ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو 3واں حصہ ہے، اور جو کہ ان کے مابین برابر تقسیم ہو جاتا ہے۔ باقی ترکہ پدری بھائی یا بہن اور دادا یا دادی کا ہے، اور مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے، اور اگر ان بھائیوں یا بہنوں کے ساتھ نانا یا نانی ہو تو نانا یا نانی اور مادری بھائی یا بہنوں سب کا حصہ 1/3 ہوتا ہے، ان کے مابین برابر تقسیم ہو جاتا ہے، اور پدری بھائی یا بہنوں کا حصہ 2/3 یہ جو مرد کا عورت سے دگنا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر متوفی کے بھائی یا بہنیں ہوں تو بھائیوں یا بہنوں کی اولاد کو میراث نہیں ملتی۔ اگر بھائی کی اولاد اور بہن کی اولاد کا میراث پانا بھائیوں اور بہنوں کی میراث سے مزاحم نہ ہو تو پھر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مثلا اگر متوفی پدری بھائی اور نانا ہو تو پدری بھائی کو میراث کے 2/3 حصے اور نانا کو 1/3 حصے ملے گا، اور اس صورت میں اگر متوفی کے مادری بھائی کا بیٹا بھی ہو تو بھائی کا بیٹا نانا کے ساتھ 1/3 میں شریک ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم۔